اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصب الدین صاحب السیف ذو الفقار نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدات النساء العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی السورة الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صلوات پڑھیں بے ساختہ علی علی کیا کیجئے بے ساختہ علی علی کیا کیجئے تاکہ آپ کے بدنوں میں قید روح وحشت محسوس نہ کرے یا علی سرکار بے ساختہ علی علی کیا کیجئے تاکہ آپ کے بدنوں میں قید روح وحشت محسوس نہ کرے گزشتہ سے پیوستہ کل جہاں بات رکی تھی سفارت کیا ہے اس کی آج ایک چھوٹی سی مثال سن لیجئے کہ ایک گورنر کا غلام گستاخی کر بیٹھا صادق بادشاہ کے زمانے میں عباسیوں کا ایک گورنر رفید اس کا نام تھا وہ اس کی قید سے بھاگ کھڑا ہوا وہ چھپتا چھپاتا صادق بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا اس نے کہا بادشاہ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں رفید کو پھانسی اپنے ہاتھ سے دوں گا مالک آپ کی امان مانگنے آیا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا اپنی زبان باہر نکال اس نے اپنی زبان باہر نکالی مولا نے ہاتھ کے اشارے سے لکھا امان اس کی زبان امان کہا رفید جاؤ گورنر کے پاس اسے کہو میری زبان پر صادق آل محمد نے ایک سفارت کاری لکھی ہے اللہ اکبر اس نے کہا آقا جیسے آپ کا حکم ہو ہے بہت ظالم آدمی رفید بہرحال اس کے دربار میں پہنچ گیا اس نے کہا تم آ گئے پکڑو اس کو اس نے زنجیروں سے بندھوا دیا اور کہا پھانسی کا انتظام کرو میں اسے خود اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا اس نے کہا ذرا اکیلے میں مجھ سے بات سن لے اس نے کہا اچھا چلو بولو سب کو اس نے نکال دیا دربار سے کہا اب بتاؤ اس نے کہا میرے قریب آؤ ایک پیغام ہے تمہارے لیے کہا کس کا ہے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کس کا ہے لیکن میں تمہیں وہ کاغذ دکھا سکتا ہوں جس پہ اس نے کچھ تمہارے لیے لکھ کے بھیجا ہے کہا وہ کاغذ کہاں ہے
اس نے جھٹ سے اپنی زبان نکال دی، کہا اس کے اوپر دیکھو، وہ کانپنے لگا۔ اس نے کہا تجھے کس نے کہا تھا کہ تو ابن رسول کے پاس جاتا؟ تمہیں کس نے کہا؟ اس نے کہا تجھ سے جان بچاتا بچاتا میں بادشاہ تک پہنچ گیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا امام نے میری زبان پر انگلی سے اشارے سے لکھا امان۔ کہا جانتا ہے جب تو نے زبان اپنی نکالی، میں نے تخت پہ بیٹھے ہوئے صادق کو دیکھا جو اپنی تلوار کھینچ کے کہہ رہے تھے تیرے ساتھ یہ نہ کروں۔ کہا اب تو ایسا کر، مجھے انہی زنجیروں سے باندھ، اور تو چاہے تو مجھے پھانسی لگا دے، لیکن جا پیچھے واپس اور معافی مانگ میری طرف سے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کا پیغام میں نے سن لیا۔ یہ ہے وہ سفارت کاری۔ یہ تو صرف ایک ماننے والا غلام ہے جسے حسین کہیں مجھ جیسا، اس کی سفارت کاری کیا ہوگی؟ ان کی سفارت کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں حضور؟ ان کی سفارت کاری۔ اچھا ایک اور مثال لے لیجئے، میثم تمار سے تو واقف ہے نا؟ بڑی اچھی طرح واقف، ویسے میں واقف نہیں، خوشی ہوئی آپ جانتے ہیں انہیں، میں واقف نہیں۔ سرکار میثم، اب وہ انہیں کہا جانے لگا تمار، کھجور بیچنے والا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ کہ انہیں تمار میں کہوں کہ کھجور بیچنے والا، ٹوکری لگانے والا نہیں۔ جنگ نہروان پر امیر المومنین نے پوچھا تھا کون ہے یہاں پہ ایک اسدی خاتون جس کے پاس رسول کے 2 ہیرے ہیں؟ لوگوں نے کہا مالک ایک خاتون ہے لیکن وہ ذمہ دار ہے، چاول کاشت کرتی ہے، ہم نے تو اس کے پاس کوئی ایسے ہیرے ویرے نہیں دیکھے۔ آپ نے کہا اس کا گھر لے چلو۔ بادشاہ ان کے گھر چلے گئے، وہ خاتون بیچاری پریشان ہو کے کہا آقا مجھے طلب کر لیا ہوتا۔ کہا نہیں، تمہارے پاس رسول کے 2 ہیرے ہیں۔ اس نے کہا سرکار بہت چھوٹی سی زمین ہے میری اور اسی پہ میں کاشت کرتی ہوں، میرے پاس کوئی۔ کہا نہیں، رسول اللہ نے فرمایا تھا، اور یہ 6 درہم دیے تھے رسول نے اپنی زندگی میں مجھ علی کو کہ نہروان کی فتح کے بعد ایک اسدی خاتون کے پاس میرے 2 ہیرے ہیں، یہ میرے پیسے ہیں محمد کے، یہ اسے دے دینا، میرے ہیرے لے لینا۔ مجھ محمد کے پیسے، پتہ نہیں وہ محمد کے پیسے کیا۔ سرکار کہا مولا میرے پاس تو کوئی ہیرے نہیں ہیں۔ کہا نہیں۔ کہا اچھا یہ بتلاؤ تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک باپ اور بیٹا، کچھ دن پہلے ہی میں نے خرید کیے ہیں چاولوں کے عوض۔ کہا وہ کہاں ہیں؟ جب انہیں بلایا تو وہ ایک میثم تھے، ایک ان کے والد یحییٰ تھے۔ اس وقت نہ وہ تمار تھے نہ یحییٰ تمار تھے۔ رسول کے پیسے اس بی بی کو ملے تو وہ حیران رہ گئی۔ کہا رسول اللہ نے اپنے زمانے میں میرے لیے پیسے چھوڑے، اور یہ 2 میں معافی چاہتی ہوں، ان سے غلامی کرواتی رہی، کام کرواتی رہی۔ اب دونوں سرکار کے ساتھ چل رہے ہیں، گھوڑے کے ساتھ۔ تو یہ آپ کے علاقے میں تو خیر عام ہوگا، آپ نے دیکھا جب کھجور کو کوئی سبزہ نہیں ہوتا، اس کے شاخیں نہیں ہوتی، وہ ایک ٹونڈ مونڈ سا ایک تنا کھڑا ہوتا ہے، سیاہ بیکار سا ٹونڈ مونڈ، بیکار بھیانک بھوت کی طرح۔ تو وہ سامنے میثم کو نظر آیا۔ کہا مولا آقا کیا بات ہے میثم؟ مالک جس کے دل میں تیری محبت نہیں نا وہ ایسا ٹونڈ مونڈ ہو جاتا ہے۔ یہ میثم نے کہا، وہ سڑا ہوا تھا نا، کوئی فیض نہیں اس کا۔ کہا یہ اس طرح سے ٹونڈ مونڈ ہو جاتا ہے۔ امیر نے گھوڑا روکا، کہا میثم جلدی سے جا اس تنے کو ہاتھ لگا۔ میثم دوڑتے چلے گئے، جا کے تنے کو ہاتھ لگایا، وہ درخت اسی وقت ہرا بھرا ہو گیا۔
اس کی بور نکل آئی، اس کا پھل لگ گیا، وہ کھجور پک گئی، میثم نے توڑ لی، ہاتھوں پہ بھر کے امیر کے پاس آئے، کہا آقا یہ کھجوریں۔ تب علی بادشاہ نے غور سے دیکھ کے کہا میثم، اور جس کے دل میں مجھ علی کی محبت ہو نا، وہ ٹنڈ منڈ کو ایسے کر دیتا ہے۔ اللہ، جس کے دل میں محبت ہو، جس کے دل میں میری محبت ہو، وہ کسی کو چھو دے تو ایسے کر دیتا ہے۔ تو تب بادشاہ نے فرمایا تمہارا نام میثم تمار ہے، کھجور بیچنے والا نہیں، میری محبت کے زور پہ کھجور پیدا کرنے والا۔ سمجھ رہے نا؟ یہ ہے سرکار مانا تمار۔ اور یاد رکھیے گا کوفے کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سرکار میثم نے زکوٰۃ پیش کی امیر المومنین کے سامنے، وہ 2 لاکھ سرخ درہم تھے، 40واں حصہ۔ میثم کو آپ نے بنا دیا پتہ نہیں کیا سے کیا ہے۔ تو تمار علی کی محبت کا احساس دلانے والا، کھجوریں بیچنے والا نہیں۔ وہی میثم کھڑے ہیں اور علی آ گئے، کہنے لگے میثم کا آقا آپ آ گئے۔ کمال نہیں وہ شخص جس کے پاس امام خلق و امر چل کے آ جائے۔ اللہ اکبر، سرکار کیسا ہے وہ شخصیت، کیسی ہے؟ آپ آ گئے۔ اب وہ میثم کہنے لگے سفارت کو ذہن میں رکھیے گا، میں ان دلیلوں سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کس سے نہیں سنا رہا، میں بتلانا چاہ رہا ہوں معیار سفارت کا سرکار، تاکہ میں کچھ رازوں کی طرف بڑھ سکوں۔ حضور، اب وہ میثم نے جو دیکھا، کہا آقا ایک سوال ہے۔ کہا میثم تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جب بھی میں آتا ہوں ایک سوال ہے، ایک سوال ہے، آج کیا سوال ہے؟ کہا مولا یہ بتلائیے آپ کے پاس علم کتنا ہے؟ کہا میثم کیسا تو آدمی ہے مجھ سے پوچھ رہا ہے علی کے پاس علم کتنا ہے؟ تو کھانا کھانے نہیں جا رہا تھا۔ کہا آقا میں جا رہا تھا لیکن اب سوال کا نہیں، پہلے جا کھانا، بھوک مٹا۔ وہ چلے گئے، بھاگتے ہوئے گئے، پتہ نہیں کیا کھایا کیا نہ کھایا، پیچھے علی کھڑے تھے، بھوک بھی پتہ نہیں لگی کہ نہ لگی۔ حکم کی تعمیل ہوئی، بھاگا بھاگا واپس آیا، کہا آقا میں کھانا مانا کھایا، میرا سوال تو ہے نا کہ مولا آپ کے پاس علم کتنا ہے؟ بادشاہ نے بڑی گہری نگاہ ڈالی، کہا کیسا شخص ہے تو، علی سے پوچھ رہا ہے تیرے پاس علم کتنا ہے؟ یہ کہتے کہتے علی نے ایک ٹوکری میں سے ایک رطب کچی پکی کھجور رطب کو اٹھایا اور کہا پوچھتا ہے علی کے پاس کتنا علم ہے، کمال آدمی ہے، پوچھتا ہے علی سے کہ میرے پاس کتنا علم ہے، کھجور کھا۔ کمال نہیں وہ شخص جسے ید اللہ کھلائے۔ سرکار معیار دیکھ رہے ہیں حضور، معیار دیکھ رہے ہیں، معیار دیکھ رہے ہیں کسی کا۔ کھجور کھلا دی۔ اب وہ کھجور میثم نے منہ میں لی، اسے چبایا، حلق سے نیچے اتارا اور منہ ایسے، پھر ایک لمحے میں اپنے بال جھٹکے، زلفیں تھی بڑی، ایسے جھٹکے امیر المومنین کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے اے آقا و مولا اگر اجازت ہو تو میں بتلاؤں کہ جبریل اس وقت کون سی تسبیح پڑھ رہا ہے؟ کیا میں بتلاؤں میکائیل کیا کر رہا ہے؟ کیا بتلاؤں جنت میں کتنی روحیں، دوزخ میں کتنے لوگ؟ کیا میں بتاؤں زمین تسبیح کیا کرتی ہے؟ کیا میں بتاؤں ہوائیں تجھ پر درود کیسے پڑتی ہے؟ علی بادشاہ نے غور سے دیکھے، کہا میثم کیا ہوا؟ میں نے تو صرف کھجور کو ہاتھ لگایا تھا۔ سمجھ رہے ہے داری، میں نے تو صرف کھجور کو چھوا تھا، میں نے تو صرف چھوا تھا، میں نے تو صرف چھوا تھا، تمہیں کیا ہوا؟ جو جھٹکا۔ بادشاہ نے کہا اچھا میثم اور کیا کر سکتے ہو؟ کہا آقا اجازت اگر دی ہے تو پھر سنیے، آپ درمیان سے ہٹ جائیے، میں اتنا عالم ہوں کہ آج اللہ سے براہ راست بات کروں۔ ہائے ہائے
بادشاہ مسکرا دیے، کہا پوچھتا ہے میرے پاس علم کتنا ہے۔ اب اگر چلیے مثال کو اور آگے بڑھائیے، بازار کوفہ میں رش ہے بڑا، ایک شخصیت ادھر سے آ رہی ہے، ایک شخصیت ادھر سے آ رہی ہے، اس رش میں دونوں کے کندھے ٹکرا گئے، دونوں نے مڑ کے غصے سے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں ہی بولنے لگے تو پہلا بولا جو ذرا کمزور سا تھا، اس نے کہا یہ جو لال گالوں والا بوڑھا ہے نا، آن قریب تلواروں کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ وہ لال گالوں والے بوڑھے نے بھی دیکھ کے کہا اور یہ جو نحیف اور کمزور ہے نا، یہ ان قریب کھجور پہ پھانسی دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا سرکار میں حبیب ابن مظاہر ہوں، اور کہا میں میثم ہوں۔ میثم اب غور سے بزرگ تھے، کہنے لگے حبیب میں نے تمہیں علی بادشاہ کے پاس کبھی نہیں پایا، میں نے 4 سال میں علم منایا والبلایا علی بادشاہ سے سیکھا، 4 سال میں انسان کی موت و حیات اور زندگی کا علم میں نے 4 سال میں۔ میثم نے کہا حبیب ابن مظاہر کو۔ اب حبیب ابن مظاہر نے نہایت ہی عاجزی سے کہا واللہ میں خطابت تو ویسے مجھے آتی بھی نہیں، میں کرتا بھی نہیں۔ بڑی عاجزی کے ساتھ حبیب ابن مظاہر نے سر جھکایا۔ اب وہ ہو سکتا ہے کہ میرے ترجمے میں کوئی اردو کی کوتاہی ہو، لیکن حبیب ابن مظاہر نے سر جھکا کے کہا پھر آپ بڑے نالائق تھے کہ 4 سال میں آپ نے یہ علی سے سیکھا۔ میثم کو جلال آیا، کہا تو تم نے کہاں سے سیکھا؟ میں نے تو علی کے پاس تمہیں کبھی نہیں پایا۔ کہا سرکار میں ایک رات مدینے میں امام حسین کے ساتھ رہا تھا، صبح میں اٹھا تو میں عالم تھا۔ سرکار سمجھ رہے ہیں، میں صبح عالم تھا، میں صبح اٹھا تو میں عالم تھا۔ کہا اچھا، اب یہ مثال بھی سن لیجیے، اب ایک مثال اسی کے ساتھ اور ملا لیجئے، کہیں آپ کو نتیجے پہ لے جاؤں۔ لوگ کہنے لگے شب عاشور امام نے چراغ بجھا دیا اور کہا کہ بھائی جسے جانا ہے وہ جائے، اندھیرا ہے، کوئی شرمندگی محسوس نہ کرو، جاؤ۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی، کتنی آسانی سے آپ نے یہ معنی لے لیا، کتنی آسانی سے آپ نے معنی لے لیا، ذرا بھی آپ کو تردد نہیں ہوا۔ اچھا یہ بتلائیے اگر چراغ بجھ جائے اور اندھیرا ہو جائے تو کیا امام کو رات میں نظر نہیں آتا؟ وقت کے امام کو نظر نہیں آتا؟ آتا ہے، تو پھر کیا مانا چراغ بجھا دیا؟ ارے سرکار بادشاہ نے چراغ اس لیے نہیں بجھایا کہ مجھے اب نظر نہیں آئے گا جاؤ، چراغ اس لیے بجھایا کہ جو آگے بیٹھے تھے نا انہیں کہا وہ جو تم نے جسے مانا ہے اور دیکھا نہیں، یہ ہے چراغ دنیا بند، آؤ میں تمہیں عین الیقین کروں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ وہ عین الیقین ہو گئے امام کے قلب میں اسے دیکھ کر، اسی لیے صبح ہر کوئی کہہ رہا تھا میں جاؤں میں جاؤں میں جاؤں، کیونکہ عین الیقین ہو گئے تھے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حسین وہ جو چراغ بجھائے تو اس کو بعد جلائیں تو 72 عالم تیار ہوتے ہیں، اتنی دیر میں، اتنی دیر میں، سمجھ رہے ہیں؟ اب وہی حسین اگر کسی کو کہہ دے کہ وہ میرے بھائی مسلم، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اور تو جو بیعت لے گا وہ یہ نہیں لے گا کہ میں سفیر حسین ہوں، حسین کے لیے بیعت، تو کہے گا میرے ہاتھ پر حسین کی بیعت، تیرا ہاتھ میرا۔ اب اس کے قبضہ قدرت میں کیا کچھ نہیں ہوگا، اس مسلم کے قبضہ قدرت میں کیا نہیں ہوگا۔ آئیے ایک اور راوی ہے حضرت مسلم کے بارے میں، ان کی روایت سنتے ہیں، ذرا تعارف ہو جائے تو میں آج اس خاندان کی حویلی کا تذکرہ کروں، اور میں آپ کو بتلاؤں کہ بادشاہ نے اپنی شہزادی بیٹی کے نکاح میں مسلم کے لیے کیا خطبہ پڑھا تھا۔ امیر کی ذرا یہ خاص باتوں کی طرف چلتے ہیں۔
سرکار تھوڑی دیر کے لیے میرا مشورہ مانیے، تھوڑی دیر کے لیے عقل کو ذرا منت کیجئے کہ اے عقل بھی تو تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی جا، ہمیں علی سے عشق کرنے دے۔ کیونکہ عقل کا کام ہے شکوک پیدا کرنا، اور عشق اور شک ساتھ نہیں چلتے۔ میں کوشش تو کروں گا کہ تم ایسے شک میں پڑھو ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اتنی سادہ سی تقریر کروں میں کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ حضور کوئی اس میں علمی دھاک نہیں۔ یاد رکھیے گا، منبر پہ جس شخص نے کہا کہ وہ عالم ہے، وہ اسی وقت ابلیس ہو گیا۔ ہم تو کہتے 14 بیٹھے ہیں، تو 14 کے سامنے کوئی منبر پہ کہے کہ میں عالم ہوں، تو وہ وہی ہے جس نے ہادی کے سامنے کہا تھا مجھے تم نے مٹی سے نہیں آگ سے بنایا ہے، میں افضل ہوں۔ سمجھ رہے؟ تو کوئی عالم والم نہیں، سب مومن بھی ہو جائیں تو بڑی بات ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ ہاں، بس عاجزی سے بادشاہوں کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب وہ ہے سفارت، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک راوی ایسا آ گیا ہے جسے اہل بیت اماں کہتے ہیں۔ راوی ایسا آ گیا جسے لوگ اماں کہتے ہیں۔ کبھی غور فرمایا آپ نے کہ انہیں اماں کیوں کہتے ہیں؟ کبھی تو سوچا ہوگا نا کہ یار کوئی وجہ تو ہوگی اسے اماں کہتے ہیں۔ ویسے آپ نے فہرست جاریہ نام تو دے دیا، حالانکہ 9 کنیزوں کی فہرست مرتب ہے 9 بادشاہوں سے، کہ بڑی شہزادی صاحبۃ السمو الملکی کی 9 کنیزیں تھیں، ان 9 میں ان کا نام نہیں ہے۔ اور باقر بادشاہ کا فرمان موجود ہے کہ ہماری جدہ سیدہ طاہرہ کی 9 کنیزوں کو اتنا اللہ نے علم دیا ہے کہ ان کے پاس رسول کی بیٹی کا ایک اسم اعظم ہے۔ اگر ان میں سے کوئی کنیز بھی وہ اسم کا ورد کر لے تو وہ زمین کو اس کے مرکز سے اٹھا سکتی ہے۔ یہ ہے وہ مقام کنیزی، ان میں اس بی بی کا نام نہیں ہے۔ آپ جاریہ کہتے رہے، وہ بھی ان کے لیے بڑا رتبہ ہے۔ میں نے نہیں دیکھا، میں نے تو یہی دیکھا کہ اماں کہتے ہیں اہل بیت، اور سبھی کہتے ہیں۔ تو کیوں؟ راوی ہے نا میں جس روایت کو پڑھنا چاہ رہا ہوں، تو راوی کا تعارف تو ہو جائے۔ آپ نے فضہ کا کیا معنی لیا؟ کسی نے کہا جی حبشی تھی پھر گوری ہو گئیں، کسی نے کہا جی ہند کی ملکہ تھی چھوڑ کے آ گئیں، کسی نے کہا نہیں حبشہ کی تھی، ان کی جوتی تخت پہ بیٹھی رہی ہوگی، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ کسی نے کہا کہ نہیں جناب کنیز تھی بیت المال میں آئیں، بیٹی نے مانگا نبی نے دے دی۔ مجھے اس میں سے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں، بس ذرا مجھ سے سن لیجئے، وہ اپنی اپنی تحقیق، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، ذرا سا بھی اعتراض نہیں، خدا کی قسم، اور نہ میں مجلس کو کسی اعتراض پہ منحصر کر رہا ہوں۔ انہیں فضہ کہا کہ چاندی بنانا جانتی تھی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ جڑی بوٹیوں سے چاندی بنانا نسخہ جانتی تھی چاندی سونا بنانے کا۔ تو علی بادشاہ مسلح پہ تھے، یہ چاندی بنا کے لے آئیں اور کہا علی یہ لیجئے چاندی، اسے بیچ کر نا گھر کا خرچہ چلائیے۔ سرکار میں غلط بیانی نہیں کرتا، کہا گھر کا خرچہ چلائیے۔ کمال ہے فضہ کو کچھ علم نہیں کہ جو اللہ کا خرچہ چلا رہا ہو، بچے اسی نے دیے نا جو ذبح کیے گئے، تو جو توحید کا خرچہ چلا رہا ہو۔ فضہ کو اتنا بھی علم نہیں کہ چاندی کیا چیز ہے، صرف کیونکہ چھپانا ہے نا مقصد، تو ترجمے کچھ سے کچھ کر دیجئے۔ جواد الائمہ بادشاہ سے پوچھا گیا، ابو ہاشم جعفری نہیں پوچھا، مولا ممانا فضہ، مالک یہ فضہ کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کے لیے یہ فضہ نام نہیں ہے۔ امام نے کہا
فضا نام نہیں ہے، یہ کیفیت کو کہتے ہیں. فضا نام نہیں ہے، یہ کیفیت ہے. کہا آقا کیفیت کیسے؟ کہا یہ جو سورج اگر پوری آب و تاب میں چمک رہا ہو تو کیا کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے؟ کہا مولا نہیں. کہا اس سے آنکھ دو چار کر سکتا ہے؟ کہا نہیں. کہا اگر کوئی کر لے اور پلک بھی نہ جھپکے اور سورج سے آنکھ ملائے رکھے، اس صفت کو کہتے ہیں فضا. کہا مولا پھر بی بی میں اتنی طاقت تھی کہ وہ سورج کو دیکھ سکتی تھی؟ آپ نے فرمایا لا 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 لا، نہیں 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 نہیں، میں نے تو تمہیں مثال دی ہے کہ کیفیت ہوتی ہے کہ اتنے نور کو بھی دیکھ کے بندہ یوں نہ کرے. یہ معنی فضا کا نہیں. فضا نے پانچوں کو اکٹھا دیکھا، پلک بھی نہیں جھپکی. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے سرکار سمجھ رہے نا کہ اس لیے فضا کہتے سرکار، اس لیے فضا کہتے کہ پانچوں کو دیکھا. اب انہیں اماں کیوں کہتے؟ بس جلدی سے سن لیجئے، بہت وقت گزر گیا مثالوں میں. فضا کیوں کہتے؟ کہا یہ تمثیل ہے کہ پانچوں کا جلال دیکھا، پلک بھی نہیں جھپکی. اب سلیمان جو ہیں اوفار امر، سلیمان کا نام ہے اوفار امر. مولا سے پوچھا گیا یہ کیا نام ہے؟ کہا یہ آسمانی نام ہے، آسمانی نام ہے. کہا مولا پھر بھی تو بتائیے یہ اوفار امر کہتے کسے؟ کہا بس یوں سمجھ لو، علی بادشاہ نے کہا، حذیفہ یمانی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے علی نے کہا بس یوں سمجھ لو کہ سلیمان کو ہم محمد والے محمد نے اپنی مرضی سے اللہ سے بنوایا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو اس لیے اس کا نام اوفار امر ہے. سر الف واو فعل فرع اوفار امر. ٹھیک ہے جزا. وہی سلیمان کہتے ہیں میں انتظار میں تھا کہ بی بی کب باہر آئیں. کہا فضا بی بی بازار کے لیے نکلی تو میں نے راستے میں کہا مجھے بھائی نہیں کہا. کہا ہے. کہا پھر بھائی کا جواب نہیں دو گے کسی سوال کا؟ کہا سلیمان بھائی کیا سارا دن سوال کرتے رہتے ہو، اب پوچھو کیا کہ پوچھتے ہو بہن سے. کہا اچھا یہ تو بتلائیے آج صبح کیسے کی؟ بی بی فضا سے پوچھنے لگے سلیمان صبح کیسے کی؟ بی بی نے وہ ٹوکری جو چیز تھی بازار والی رکھ دی. کہا سلیمان بھائی تمہیں کیا بتلاؤں، کیا بتلاؤں تمہیں، آج جب میری فجر ہوئی، میری فجر، اللہ جانے کیا ہے. کہا آج جب میری فجر ہوئی سلیمان بھائی میں نے کئی چھوٹے بڑے قرآن چلتے پھرتے دیکھے. ہائے 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 سرکار میں نے فجر میں کئی چلتے پھرتے چھوٹے بڑے قرآن دیکھے. کہا اچھا بہن تو پھر میں ایک اور سوال کروں؟ ہاں بھائی پوچھو. کہا آپ کو اہل بیت اماں کیوں کہتے ہیں؟ ہاں اماں کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. بی بی نے کہا اچھا تو یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مجھے اماں کیوں کہتے ہیں، تو پھر زمین پر بیٹھ جا. سلیمان سے کہنے لگی زمین پر بیٹھ جا. سلیمان جلدی سے زمین پہ بیٹھ گئے. اب ایک چٹان تھی کوئی قریب، بی بی اس پہ برا جمان ہوئی. کہا جہاں یا نیچے بیٹھ کے سن، انکار نہیں کرتی، بتاتی ضرور ہوں لیکن یہاں بیٹھ جا. اب بی بی نے کہنا شروع کیا سلیمان بھائی میں تمہیں کیا بتلاؤں، ایک دن رسول کی بیٹی اپنے حجرے میں تنہا تھی، انہوں نے بغیر لب ہلائے مجھے پکارا. بغیر لب ہلائے مجھے پکارا، میں دوڑتی ہوئی گئی. کمال نہیں فضا جو وہی ہے زہرا کو سمجھتی ہو. ہائے 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 اللہ غنی. ہائے ہائے پتہ نہیں میں تو بڑے محتاط ہو کے جملے کہتا ہوں لیکن مجھے خبر نہیں آپ جمود کا شکار کیوں ہوتے ہیں، یا حیرانگی ہے یا جمود ہے. سرکار وہ زہ نصیب شکریہ. 70 سالہ عبادت سے افضل ہے ان کے رازوں کو پانا. سرکار اب کہنے لگے میں نے بغیر لب ہلائے اس نے مجھے پکارا، میں دوڑتی ہوئی گئی، میں نے حجرے کا دروازے کو ہاتھ لگایا، انہوں نے بغیر لب ہلائے مجھ سے کہا اندر آ جاؤ. او سلیمان بھائی میں تمہیں کیا بتلاؤں، میں بی بی کے حجرے میں داخل ہوئی، وہ پھر بھی تنہا تھی. ہائے ہائے یہ آپ کے سے بڑا جملہ ہے، معاف کر دیجئے گا یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا.
وہ تنہا تھی، میں بھی قریب تھی، لیکن وہ پھر بھی تنہا تھی۔ پتہ نہیں وہ رسول کی بیٹی کی تنہائی کیا ہے، اسے غور کیا کیجئے گا، عادتیں بدلیں تھوڑی سی، ذرا غور و فکر کیے۔ اسی عبادت کو 70 سالہ عبادت سے افضل کہا گیا ہے۔ کیا کہا بادشاہ نے؟ کہتے سلیمان کیا بتلاؤں۔ پھر بی بی نے مجھے حکم دیا بغیر بولے، فضہ میرے قدموں میں بیٹھ جا۔ میں قدموں میں بیٹھ گئی۔ کہا فضہ ڈرو گی تو نہیں؟ میں نے سر اٹھا کے کہا میں کوئی موسیٰ ہوں؟ میں تیرے قدموں میں بیٹھی ہوں، میں کوئی موسیٰ ہوں کہ میں ڈر جاؤں گی؟ وہاں تو آواز آئی تھی ان اللہ، میں اللہ ہوں، اور وہ ڈر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کہا میں کوئی موسیٰ ہوں؟ بی بی نے مجھ سے کہا اچھا فضہ پھر میرے چہرے کی زیارت کر۔ سلیمان میں نے جو نگاہ اٹھائی، او سلیمان میں تمہیں کیا بتلاؤں، میں نے کلنا محمد ہوتے دیکھے۔ میں نے کلنا محمد ہوتے دیکھے۔ میں نے کلنا محمد ہوتے دیکھے۔ او میرے بھائی سلیمان اٹھ اور مجھ فضہ پہ سلام پڑھ، میں نے قائم آل محمد دیکھا۔ اس چہرے میں نے قائم آل محمد دیکھا۔ کہا سلیمان پھر بی بی کا حکم ہوا میرے حجرے سے باہر چلی جا۔ میں حجرے سے باہر آئی، آگے صحن میں سبتین شریفین کھڑے تھے۔ انہوں نے پہلے مجھے غور سے دیکھا، پھر مجھے اماں اماں کہتے آ کے مجھے لپٹ گئے۔ ہائے 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 ہائے۔ سلیمان حیران ہو کے دیکھ رہے تھے۔ کہا کیسے؟ کہا سن سلیمان، جب بی بی نے مجھ سے کہا نا کہ جاؤ حجرے سے باہر، تو بی بی نے اپنے بازو کھول دیے، مجھے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ بی بی کی ردا مجھے چھونے لگی، مجھ سے بی بی کی چادر کی خوشبو آنے لگی۔ اسی خوشبو پہ مجھے حسنین نے اماں کہنا شروع کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب میں جہاں سے گزرتی ہوں مجھ سے سیدہ کی چادر کی خوشبو آتی ہے، اہل بیت جھکتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مجھے اماں کہتے سرکار۔ اب یاد رہے گا اماں انہیں کیوں کہتے ہیں؟ ان سے ردائے سیدہ کی خوشبو وہ آتی۔ اب وہ ان کی روایت، وہ روایت فرما رہی ہیں، وہ روایت۔ سرکار راوی کا تعارف ہو گیا۔ راوی کہہ رہا ہے کہ جب علی بادشاہ کی علی جیسے ناطق قرآن کی جب سورہ مدثر کی شادی ہوئی، سرکار مسلم بن عقیل جیسے بادشاہ سے تو ہم ہمتن گوشت تھے کہ علی خطبے کے لیے اٹھے۔ اہل بیت کی اماں راوی ہیں، ہائے ہائے، فرماتی ہم ہمتن گوشت تھے کہ علی کا خطبہ سنیں گے کہ تزویج انوار میں کیا کہتے ہیں۔ سرکار علی نے حمد شروع کی، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، علی نے حمد شروع کی۔ آئی تو تمہید میں ہی آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن وہ باتیں جو کرنی تھی وہ یکدم کرتا تو ضائع کر دیتے۔ کہنے لگے علی نے حمد شروع کی، کہا حمد ہے اس پروردگار کی جس کی حمد ہم ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر سرکار، ہائے 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 ہائے، نحن حمد اللہ، ہم ہیں اللہ کی ہم، اس اللہ کی حمد کرتے ہیں جس کی حمد ہم ہیں، نہ ہم سمجھ میں آئے نہ اس کی انتہا ہو۔ ہائے ہائے حمد۔ پھر ارشاد فرمایا جس نے سورج کی کرنوں کو اپنا سجدہ کرنا بتلایا، جس نے چاند کی چاندنی کو تسبیح پڑھنا سکھائی،
جس نے پانی کی لہروں کو ہم پر درود پڑھنے کا حکم دیا. ہائے 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 اللہ اکبر. اور کہا درود و سلام ہو اس محمد پر جس کے نام کا تکرار اللہ کرتا رہا. ہائے 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 ہائے. پتہ نہیں شان رسالت سننے کی عادت کیوں نہیں. ہائے ہائے ہائے. جس کا نام کا تکرار اللہ کرتا رہا اس پر درود و سلام ہو جو ہم ہیں. ہائے 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 ہائے. پتہ نہیں سمجھ آیا کہ نہیں آیا. اس پر درود ہم ہیں اور تعمیل حکم ہے اس محمد کے وسیع کے لیے. اس محمد کے وسیع کے لیے تعمیل حکم ہے جسے اللہ نے آیائے رحمت کا حصہ بنایا. وسلموا تسلیما کا وسلم محمد تسلیما میں ہوں. ہائے 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 اللہ اکبر. سمجھ رہا. درود قبول نہیں جب تک تسلیمہ نہ ہو. من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. سمجھ رہے. جب تک سرخم نہ ہو کوئی درود قابل قبول نہیں ہے. کہ پھر امیر نے کہنا شروع کیا اے لوگو کاش تمہاری نظر دیکھتی کہ جبریل و میکائیل جنت کے جواہرات کو لے کر ان انوار کا تصدق کر رہے ہیں. ہائے ہائے. اور میں نام نہیں لیا اپنا. یہ علی کے 4 خطبے ہیں جس میں علی نے اپنا نام نہیں لیا اور صرف میں کی تکرار کی. میں جیسے کونتن کنزن مخفیہ. میں اللہ نے اپنا نہیں کہا کوئی میں ہے. ہائے ہائے. کوئی میں ہے جو چھپا ہوا تھا میں نے چاہا یعنی اسی میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں. اسی میں نے کہا اور ظاہر ہو گیا. علی کہہ رہے ہیں میں. ہائے ہائے. میں اللہ کے اقرار کو نافذ کر رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے. اللہ کے اقرار کو نافذ کر رہا ہوں. کاش آپ کی محفل. اب کیا کہوں تمہارا گلہ بھی نہیں کر سکتا. ہماری مجبوریاں تو دیکھیں کہ تم سے گلہ بھی نہیں کر سکتے. دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. کاش میں وہ جملہ سنا سکتا. نہیں سناؤں گا. بس علی بادشاہ نے کہا میرا دل بوجھل ہو گیا سرکار. یقین جانیے آپ چاہتے نہیں میں آپ کو سناؤں. حضور چلیے سوکھے گلہ سن. علی بادشاہ نے کہنا چاہیے میں نے اللہ کے اقرار کو نافذ کر دیا حتیٰ کہ دونوں نوروں نے اپنی اپنی منزل پہچان لی. ہائے ہائے. مسلم نے بھی اور میری بیٹی نے بھی دونوں نے اپنی اپنی منزل پہچان لی. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا اور دونوں اس اللہ کے راز کو پا گئے. دونوں اللہ کے راز کو پا گئے جس کے لیے اللہ نے انہیں زمین پر اتارا تھا. ہائے 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 ہائے. میں نے محمد و آل محمد کی ولایت کے حق مہر پر اپنی بیٹی کا نکاح مسلم سے کر دیا. اللہ اکبر. سن رہے ہیں سرکار.
محمد والے محمد کی ولایت کے مہر پر نکاح کر دیا، اور پھر مسلم بادشاہ کے طرف مڑے اور کہنے لگے اللہ اکبر، کہنے لگے کیا بتلائے علی، کیا بتلائے علی کہ یہ جو چہرہ میرے سامنے ہے، چہرہ، اس کے بارے میں رسول نے کہا تھا کہ یا اللہ نے مجھے مسلم کہا ہے یا اسے مسلم۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور کی حدیث سنا دی، حضور کی حدیث سنا دی، اور پھر کہنے لگے کمال شرف ہے محمد و آل محمد کے لیے، کمال شرف ہے محمد و آل محمد کے لیے کہ اللہ کے راز نے اللہ کے راز کو اپنا لیا۔ اللہ اکبر۔ پھر جلال سے علی نے کہا لوگوں سن لو اور اچھی طرح سے سن لو، علی نے اپنا تویز مسلم بن عقیل کو پہنا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ پتہ نہیں اس راز کو جانتے ہو یا نہیں، میں ماہر۔ علی نے اپنا تویز پہنا دیا، یہ کہہ کے آپ نے کہا لاکھوں درود و سلام ہو، یعنی کثیرن کثیرہ، ان جوڑے پر لاکھوں درود و سلام ہو۔ علی کہہ رہے ہیں، نہیں، لسان اللہ کہہ رہی ہے، ہائے ہائے، لاکھوں درود و سلام ہو۔ یہ کہہ کے علی مسند پہ تشریف فرما ہو، حضرت عقیل کھڑے ہوئے، فضہ بی بی کہتی ہیں عقیل کھڑے ہوئے۔ اب عقیل نے کہنا شروع کیا حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں اپنا چہرے کی زیارت کرائی۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے، سرکار عقیل بول رہے ہیں، عقیل عقلوں والا کا حمد ہے اس رب کی جس نے اپنے چہرے کی زیارت ہمیں کروائی۔ اور کیا کہنا اس رب کا جس نے اپنی ربوبیت ہم سے مشروط کر دی کہ ان کے کہنے سے مجھے مانو تو میں خدا ہوں ورنہ تمہارا خدا نہیں۔ ہائے 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 ہائے، عقیل بول رہے ہیں سرکار، عقیل بول رہے ہیں حضور، عقیل بول رہے ہیں۔ یا علی سرکار سمجھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ خطبہ نکاح کا جواب دیا جا رہا ہے کہ مشروط ہیں ہم توحید کے ساتھ، اور پھر ارشاد فرمایا کمال ہے ہمارے رسول کا، کمال ہے ہمارے رسول کا جس کے لفظوں میں اللہ نے اپنا باقی ہونا رکھا۔ ہائے ہائے ہائے، جس کے لفظوں میں اللہ نے اپنا باقی ہونا رکھا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس کے ہر اٹھتے اور رکھتے قدم پر، رسول کے اٹھتے اور رکھتے قدم پر، جو ایسا تھا، عقیل کہہ رہے ہیں، جو ایسا تھا کہ گیا تو معراج پہ تھا، معراج کو ساتھ لے آیا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ مجھے تھکاؤ نہیں خدا کے لیے، ملنگ آدمی ہوں، دل سے نکل گیا تو پھر نکل۔ سرکار گیا معراج پہ تھا، معراج کو ساتھ لے آیا۔ پھر علی کی طرف دیکھ کر کہنے لگے گواہی دے گا اس رسول کا وسیع کہ توحید آسمانی حقیقت تھی، محمد اسے زمین پر لے کے آئے۔ ہائے 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 ہائے، میں کیا عرض کروں سرکار کا۔ اور میں
جانتا ہوں، عقیل کہہ رہے میں جانتا ہوں کہ ایک دن رسول نے مجھے اور علی کو بلایا اور گھٹنوں سے گھٹنے ملائے اور کہنے لگے راز کی بات ہے، تم دونوں غور سے سنو کیونکہ اللہ تم سے سرگوشی کرنا چاہتا ہے۔ ہائے ہائے، اب اس کی مثال دے دوں، صحیح مسلم جلد دوم، صحیح مسلم شریف جلد دوم، تمہاری کتاب کو تو بتا بھی نہیں نہ رہا، تم تو ویسے ہی کھٹے دماغ کے ہو۔ صحیح مسلم شریف جلد دوم، باب یوم طائف، طائف جس دن فتح ہوا حضور فجر پہ، اب دیکھو اگر تم میرے ساتھ چل رہے ہوتے تو مجھے یہ دلیل نہ دینی پڑتی اور میں ابھی تک 2 جملے اور ہدیہ کر چکا ہوتا، لیکن مصیبت ہے، واہ محمد، کیا کیا جائے۔ اب وہ حضور فجر پڑھ کے گھوڑے پہ نکلے اور علی کو کہا علی کہاں ہے، گھوڑے پہ سوار ہو جا، علی بھی گھوڑے پہ سوار ہو گئے، فوج کے درمیان، کسی صحن میں نہیں، طائف کے میدان میں، یعنی ان کے شہر کا جو چوک تھا اس پہ، علی بھی گھوڑے پہ سوار ہو گئے، کہا علی میرے ساتھ گھوڑا ملا دے، دونوں گھوڑے ساتھ ہو گئے، رسول جھکے، علی نے کان آگے کیا، صحیح مسلم، رسول نے سرگوشی کرنا شروع کی علی کی، تنجائی دی، سرگوشی شروع کی، ظہر ہو گئی، فوج کو مشکلیں پڑ گئیں، کھڑے کھڑے ہو کر، یہ بھی حدیث کا حصہ ہے، میں نے تھوڑی کہا فوج کو مشکلیں ہو گئیں، حتیٰ کہ رسول کے پاس آ کے شور کرنے لگے، یہ آج چچا زاد کے ساتھ بھرے در میدان میں پتہ نہیں رسول کیا باتیں کیے جا رہے ہیں۔ تب رسول نے علی کے کان سے منہ ہٹایا، کہا کیا ہوا تمہیں، کہا مولا آج تو بڑی لمبی سرگوشیاں، کہا میں کب کر رہا تھا، اللہ کر رہا تھا۔ ہائے 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 ہائے، سرکار سرکار میں کب کر رہا تھا، سرکار ہائے دھاری یا علی، کہا میں کب کر رہا تھا۔ صحیح مسلم جلد دوم، باب یوم طائف میں پڑھ لیجئے گا ابھی جا کے کہ وہاں حدیث ہے کہ نہیں۔ علی سے سرگوشی کی، اب وہ سمجھ میں آ گئی، شکر ہے کہ دونوں بھائیوں کو اکٹھے آؤ میرے پاس۔ اب دیکھو ایک بات عرض کرنے کے لیے، چنگی مزدوری میرے تو تسی کروا رہا ہے، اللہ سلامت رکھے، لیکن جب ہم مسکراتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے کعبہ پھٹ رہا ہے، ادھر سے بھی علی نکلا تھا، آپ کے دل سے بھی علی ہی نکلے گا۔ اب وہ کیا کیا جائے، اب وہ جناب سرکار اللہ اکبر، بادشاہ کو قریب بٹھا لیا، کہا ہمارے گھٹنوں سے گھٹنے رسول، اور کہا اللہ تم دونوں سے سرگوشی کرنا چاہتا۔ یہ خطبہ نکاح میں عقیل کہہ رہے ہیں کہ علی گواہ ہیں، علی گواہ، رسول کا وسیع گواہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ نے ہمیں بلایا اور گھٹنوں سے گھٹنے ملائے اور کہا تم دونوں سے اللہ سرگوشی کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہہ کے ہم نے کان رسول کے قریب کیے، میں نے بھی اور علی نے بھی، حتیٰ کہ میرے اور علی کے سر میں کوئی فصل نہیں تھا۔ ہائے ہائے ہائے، ایسے تھے، اور کہا اس میں ہم سے اللہ نے سرگوشی کی۔ خطبہ نکاح ہے عقیل کا، سرکار مسلم کا نکاح کا خطبہ دے رہے ہیں، کہا اللہ نے ہم سے سرگوشی کی اور ہم سے کہا آج پروردگار تم سے راضی ہوا، جو عہد میں نے تم سے اور علی سے یوم الست میں لیا تھا کہ ایک دن تم میری صفت اور میرے اسم کو ملاؤ گے۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے نا، اور ہم نے وعدہ کی تجدید کی تھی، آج وہ وعدہ ایفا ہو گیا، ہم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ وفا کر دیا،
اے علی اجازت دیجئے میں اللہ کی مرضی کو لے جاؤں. ہائے 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 ہائے. علی اجازت دیجئے، لاہور والی شہزادی اجازت دیجئے میں اللہ کی مرضی کو لے جاؤں. علی بادشاہ نے مسلم سرکار کا ہاتھ پکڑا. مسلم آپ کو قبول ہے، آپ کو قبول ہے. عروس اہل بیت پڑھا کیجئے کبھی کبھی، حالی جشنوں پہ نہ رکھے، اسی میں تو راز چھپے ہیں، سمجھے؟ اب وہ کیا کہنے لگی؟ علی نے کہا مسلم تم نے قبول کیا؟ مسلم بادشاہ نے امیر المومنین کے چہرے کی زیارت کی، اپنے امامے کو ماتھے سے ہٹایا، کہا مولا یہ میرے ماتھے کی طرف دیکھیے. نہیں اب صحیح پڑھنا پڑے گا. اردو میں نے تو آپ کے لیے آسانی چاہی تھی پر شاید مولا کو پسند نہیں آیا، دل گھبرانے لگا میرا. عین اللہ ذرا نظر کیجئے میری پیشانی پر، کیا مجھے آپ نے اقرار میں پورا نہیں پایا؟ ہائے 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 اللہ اکبر. اے اللہ کی آنکھ میرا ماتھا دیکھیے، کیا مجھے اقرار میں پورا نہیں پایا؟ علی بادشاہ نے سینے سے لگا لیا، ہاتھ پکڑا. بی بی فضہ کہتی ہے ہم خواتین دف بجانے لگی. مسلم دلہا بن کے ہمارے صحن میں اترے، ساتھ میں عقیل، ساتھ میں امیر المومنین حسن و حسین. بادشاہ اکٹھے ہو کے گھر میں داخل ہوئے. ہم نے حجرہ کھولا، بس 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 علی بادشاہ حجرے میں داخل ہوئے. شہزادیوں نے نور خدا کو درود و سلام کی چھاؤں میں آگے بڑھایا، نعت قرآن میں سر پہ ہاتھ رکھے، کہا میرے سائے میں چلتی رہو میری بیٹی. ہائے 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 میرے سائے میں چلتی رہے بیٹی. اب پتہ چلا قرآن کا سایہ کیوں کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے. چلو شکر ہے آج یہ بھی راز کھل گیا. علی نے سے سنت قائم کی تھی اور اپنے ہاتھوں کو قرآن کہا تھا. میرے ہاتھوں کے سائے میں بیٹی چلتی آ. شہزادی باہر آئیں. اب اگر کسی کو شرک لاحق ہے تو وہ اٹھ جائے، خدا کے لیے معاف کر دیجئے گا. آف دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں، کسی کی دل آزاری ہو تو معاف کر دیجئے گا. جب دونوں بادشاہ، فضہ بی بی کہتی ہے جب دونوں نور اکٹھے ہو گئے، علی بادشاہ نے انہیں دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے میرے پروردگار مخلوق میں ہونا کیسا لگ رہا ہے. ہائے 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 یعنی تیرے راز کھل رہے ہیں، یعنی مخلوق میں تیرے راز کھل رہے ہیں. اب تو تو راضی ہے نا، اب تو تو راضی ہے نا. یہی مسلم کو بھیجتے ہوئے حسین بادشاہ نے اپنے خطبے میں کہا تھا. عقیل آپ کو وہ عہد اور اقرار یاد ہے؟ ہائے 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 ہائے. اور انہوں نے لبیک یا حسین مجھے یاد ہے. کہا اس کے ایفا کا وقت آ گیا ہے، ایفا کا وقت آ گیا. اور جانتے اس بی بی کے بارے میں حسین نے کیا کہا تھا؟ عالیہ بی بی کو وصیت میں کیا کہا تھا؟ وصیت حسینوں کو پڑھنا ہے، 7 وصیتیں ہیں حسین کی، 7. عالیہ بی بی سے، عباس بادشاہ سے، علی اکبر بادشاہ سے 7 وصیتیں. کبھی تذکرہ کریں گے. سرکار اس ایک وصیت میں کمال ہے. حسین بادشاہ نے عالیہ بی بی کو جو وصیت کی اس میں کہا اے رسول کی بیٹی، ہم پر امت درود پڑھتی ہے اور جانتی ہو ہم اہل بیت پہ کیا واجب ہے کہ ہم علی کی بیٹی مسلم کی زوجہ پر درود پڑھیں.
اب پتہ چلا میں علی کی بیٹی ہوں، یہ محمد کی بیٹیاں. کہ ہم اہل بیت، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں ہے، یعنی ہم ان پر سلام بھیجتے ہیں، اس بی بی پر ہم پر واجب ہے کہ ہم اس بی بی پر سلام بھیجیں. اللہ اکبر. مسلم سفارت کے بعد اپنے سیدہ کے پاس پہنچے، علی کی بیٹی کے پاس، اور کہنے لگے شہزادی ایفائے عہد کا وقت آ گیا، میں جانا چاہ رہا ہوں، میں جانا چاہ رہا ہوں. شہزادی نے چہرہ مبارک دیکھا، کہا ضرور جائیے، ضرور جائیے، ہمارا مہر ادا کیجئے. کہا ہاں بی بی آپ کا مہر ادا ہوگا، میں ولایت محمد والے محمد کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا. کہا آپ بھی مجھے پیچھے نہیں پائیں گے، اے مسلم آپ بھی مجھے پیچھے نہیں پائیں گے. یہ کہہ کے بادشاہ روانہ ہونے لگے تو بی بی نے کلائی پکڑ لی. سرکار مسلم پیچھے مڑے، کہا شہزادی اے بنت وسیع رسول کیا ہوا، جاتے کی کلائی پکڑ لی؟ کہا ہاں ایک بات پوچھنی ہے، اگر کربلا میں تیری کوئی بیٹی گھوڑوں کی ٹاپوں میں شہادت پا جائے اور میں اس کا بدن بھی اکٹھا نہ کر سکوں تو مجھے بتلاتا جا، میں دفن کیسے کروں؟ میں اسے دفن کیسے کروں؟ سرکار مسلم زمین پہ بیٹھ گئے، کہنے لگی شہزادی میری کلائی چھوڑ، میں جواب دیتا ہوں. جو ہی کلائی چھوٹی، مسلم بجلی کی طرح اٹھے، حجرے سے باہر گئے، کہا آئینہ سجاد، آئینہ سجاد، آئینہ سجاد. اتنی بلند آواز تھی کہ سارے بادشاہ باہر نکل آئے. کہا کیا ہوا سرکار مسلم؟ کہا سجاد کہاں ہے؟ بس سجاد سامنے آئے، لپٹ گئے. کہا سجاد جلدی سے میرے ساتھ آ، میرے حجرے میں ساتھ چل. کہا کیا ہوا چچا، کیا ہوا بابا، کیا ہوا؟ کہا نہیں چل. سجاد کو لا کے بی بی کے سامنے کھڑا کر دیا. کہا یہ اس سے پوچھنا کہ اگر شہزادی کوئی شہید ہو جائے تو دفن کیسے کرنا؟ سجاد روتے روتے لپٹ گئے مسلم بادشاہ سے. کہا چچا میں ہوں نا. اور جب بی بی نے آ کے سجدے سے اٹھایا، سجاد میری بیٹی جلے ہوئے خیموں میں ایسے بیٹھی ہے، میں نے ہاتھ لگایا وہ بکھر گئی. سجاد تیزی سے اٹھے، کہا اماں میرے ساتھ چلی. کہا آپ دفن. تب عالیہ نے کہا میرے پاس چادر نہیں ہے، میں دفن کیسے کروں؟ تب سرکار نے فرمایا ماں جیسے ہے نا مٹی ریت اٹھا کر بدن پہ ڈالو. جب ڈال دیا کہا مسلم چچا میں نے تیری بیٹی دفن کر دی. پتہ نہیں سجاد کے حصے میں یہ بیبیاں دفن کرنے کے لیے کیوں لکھی گئی. تمہیں کیا بتلاؤں مسلم کے مصائب کیا ہیں؟ میں کیا بتلاؤں. مسلم روانہ ہو گئے، مسلم روانہ ہو گئے 2 چھوٹے سفیروں کو لینے کے لیے، جیسا حسین نے کہا تھا، لینے کے لیے مدینہ. سیدھا قبر رسول پر بس قدموں پہ سر رکھ کے دھاڑو دھاڑ بلک بلک کے مسلم رویا. کہا آقا تیرے بیٹے کو مکہ چھوڑ آیا ہوں، تیری بیٹیاں وہاں پریشان ہیں، میں آ گیا ہوں سفارت کے لیے، مجھے اجازت دے، مجھے اجازت دے. سرکار مسلم کے مرثیے میں ہے کہ قبر رسول سے آواز آئی
تیرے بیٹوں کی شہادت کا پرسہ، تیری بیٹیوں کا پرسہ، تیرے بدن کے ایک ایک حصے کا پرسہ، اے مسلم مجھے اپنے سے جدا نہیں پائے گا، جدا نہیں پائے گا، تو مجھے اپنے پاس پائے گا۔ کہ بادشاہ نے درود و سلام پڑھے، آئے سرکار عباس بادشاہ کی والدہ کے دروازے پہ، کہ ماں کمال ہے نا وہ بھی، کہ ماں مجھے میرے 2 شہزادے لوٹائیے، وہ سفیر حسین بن گئے ہیں۔ شہزادی زمین پہ گر پڑی، کہ مسلم بہت چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، ان کی ماں کا ان سے اجازت لے لی۔ کہ گھوڑے پہ کیسے بٹھائے گا؟ بس ایک شہزادے کو آگے، ایک کو پیچھے، ایک کو آگے، سفر پہ روانہ ہو گیا۔ مسلم بن عقیل حسین کے سفیروں کو لے کے کوفہ کی جانب چل پڑا۔ ریگستان ہے۔ جب شہزادہ کہتا، خاص طور پہ ابراہیم بادشاہ کی روایت ہے، کہ ابراہیم جب کہتے بابا پیاس لگی ہے، تو مسلم گھوڑے کو روک لیتے، زمین پر اتر جاتے، بیٹوں کو سامنے بٹھاتے اور کہتے میں بتلاؤں تمہیں، اصغر کربلا میں بہت پیاسا ہوگا۔ کہ شہزادے حیران ہو کے دیکھتے اور کہتے بابا سفر جاری کیجئے، اصغر کی پیاس کو دیکھ کے ہم نہیں پانی۔ کہ سفر کرتے رہے، سفر کرتے رہے۔ ایک سفر میں رات ہو گئی، رکو دک صحرا، شہزادے باپ کے سینے سے لگے بیٹھے اور بادشاہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں ایک بات بتلاؤں؟ شہزادے کہہ رہے ہیں جی بابا۔ کہ سنو، ایک دن تمہیں کچھ لوگ زلفوں سے پکڑیں گے، ایک دن تمہیں لوگ زلفوں سے پکڑیں گے، وہ جانوروں پر رحم کریں گے، آل محمد پر ظلم کریں گے۔ وہ جانوروں کو پانی پلائیں گے، ہمیں پیاسا رکھیں گے۔ شہزادے چمٹ گئے باپ سے، کہنے لگے بابا پھر رونے لگے مسلم، کہنے لگے اے شہزادگان آل محمد، پھر وہ تمہیں اپنے گھوڑوں کے ساتھ بھگائیں گے۔ کہا بابا پھر؟ کہا اے بابا کی جانو، وہ تم دونوں کے ہاتھوں کو ایک ہی رسی میں باندھیں گے۔ کہا بابا پھر؟ کہا اے بابا کی جانو، پھر وہ تمہیں ہر کوفے کے چوک میں لا کر تماچے ماریں گے۔ کہا بابا پھر؟ کہا پھر وہ تمہیں شہر سے باہر لے جائیں گے۔ کہا بابا پھر؟ کہا پھر وہ ایک ویرانے میں لے جائے گا۔ کہا پھر؟ کہا پھر بچوں وہ تم دونوں کو گرا دے گا اور تمہاری پشتوں پہ اپنے دونوں گھٹنے رکھ دے گا، پھر وہ تمہاری گردنوں کو ملا دے گا، پھر وہ اپنی تلوار نکالے گا، پھر زہرا کے پھولوں کو ایک ہی بار میں الگ کرے گا۔ کہا بابا پھر؟ کہا پھر تمہارا درد نہیں ہے، تمہارے قریب ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی تمہارے بدنوں کے ساتھ نہر میں کود کر تمہارے بدنوں کا کہا بابا پھر؟ کہا پھر تمہارا بابا بازار میں اس وقت
رسیوں میں بندھا ہوا، لوگوں کے ہاتھوں میں گلی گلی پھر رہا ہوگا، نہ میں تمہارے سروں کو دیکھ پاؤں گا نہ تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ اچانک بچے مسلم سے الگ ہوئے، کھڑے ہو کے کہنے لگے بابا کیا پھر محمد اور محمد کی بیٹی راضی ہو جائیں گے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک نور کا ہمارا اترا، ایک بڑھیا اس ہماری سے باہر آئی، کہا آؤ میرے شہزادوں، میں واحد ہوں گی جو تمہارا قتل دیکھوں گی۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار معرفت محمد و آل محمد عطا فرما۔ خالق دو جہاں اس خانوادے پر اپنی رحمتوں کا اور مرضیوں کا نزول فرما، ہم سب کے خانوادوں پہ کرم کر، فرخ بھائی ان کے بچوں، ان کے اہل خانہ پہ، ان کے خاندان پہ کرم نوازیاں فرما، ہم سب پہ کرم نوازیاں فرما۔ کائنات کے تمام مومن مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں اس ثواب میں شامل فرما۔ مالک ہم سب کی زندگیوں کو الفت محمد و آل محمد میں ڈھال دے۔ خالق ہمیں معرفت محمد و آل محمد عطا فرما، ہمیں حقائق سننے اور سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرما۔ عباس علمدار کا صدقہ میرے پروردگار، میں نے مقتل میں پڑھا، میرے مالک تیرے سامنے گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے 3 معصوموں کے اقوال پڑھے، انہوں نے کہا عباس کسی بھی غم میں نہیں رویا جتنا وہ مسلم اور اس کے بچوں پہ رویا۔ مالک عباس کے اس رونے کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ جو عباس کی چشم مبارک سے پھوٹے اور نظر ہوئے ان دونوں شہزادوں کے لیے اور مسلم بن عقیل کے لیے، جو سارے راستے اپنی بہن کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے سلام ہو بی بی آپ پر، اے بی بی سلام ہو آپ پر۔ میں کیا بتلاؤں تمہیں کہ میں نے آخری وقت میں مسلم کو کیا کہتے سنا۔ بی بی کہتی تھی عباس بھیا کیا کہہ رہا تھا مسلم؟ کہا میں کیا بتلاؤں، میں نے جب امام کے ہاتھوں میں دیکھا تو وہ آخری وقت بھی کہہ رہا تھا حسین حسین حسین۔ مالک تجھے اسی حسین کا واسطہ ہماری آرزوئیں اور حاجتوں کو پورا فرما دے، ہمارے ان آنسوؤں کو بی بی کے لیے تسکین کا باعث بنا دے، ہمارے گریے کو شہزادی کی قبولیت کی مہر لگ جائے۔ سیدہ تعزیت قبول کیجیے، محمد و آل محمد تعزیت قبول کیجیے، پروردگار تعزیت قبول کیجیے، اے میرے صاحب العصر اس تعزیت کو قبول کیجیے، صدقہ محمد و آل محمد کا ہم پہ اپنی کرم نوازیاں فرمائیے۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، عجل اللہ فرجہم وسہل اللہ تعالی مخرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ نعرہ حیدری یا